بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ لفظ معجزہ کا مطلب عاجز کر دینا یعنی مجبور کر دینا ہے۔ نبی کے ہاتھ سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کو لاجواب کر دے اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے معجزہ کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں خرق عادت کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو صرف انبیاء علیہم السلام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ خرق عادت سے مراد ایسا امر جو عام معمول سے ہٹ کر ہو، مثلا عام حالات میں ڈنڈا زمین پر پھینک دینے سے ڈنڈا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ڈنڈا یعنی عصا زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ عام آدمی کو آگ میں پھینکنے سے وہ جل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ صاف بچ کر آ گئے، اور پیٹ میں جو چیز بھی جائے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے لیکن زندہ باہر نکل آئے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب معجزے تھے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حقانیت کے ثبوت میں متعدد معجزے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہی نہیں بلکہ زندہ معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا۔ اس کتاب کی زبان کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ دنیا میں کسی زبان کی عمر 60-70 سالوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس مدت کے بعد وہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ عرصہ مزید گزرنے کے بعد متروک ہی ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی زبان گزشتہ کئی صدیوں سے اسی طرح محفوظ و مامون چلی آ رہی ہے۔ قرآن کی پیشن گوئیاں آج تک سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور اس کتاب کے سربستہ راز کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے انسانی قبیلے کے اعلیٰ ترین دماغ اس کتاب پر قلم اٹھاتے ہیں، لیکن ہر آیت ان کو اپنی نئی نئی اطلاعات سے آگاہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اسے من و عن حفظ کر لیا جاتا ہے۔ کوئی کتنی اچھی غزل ہو، گانا ہو، ناول ہو یا فلم وغیرہ ہو، اس سے کتنی دفعہ کوئی التفات کرتا ہے پھر تھک جاتا ہے، لیکن چلی آ رہی ہے اور سناتی چلی آ رہی ہے، لیکن کبھی کسی نے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھیں تو ان کا گدھا سب سے مریل چال چل رہا تھا۔ سب قافلے والے رک رک کر ان کا انتظار کرتے، دائی حلیمہ کے شوہر کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ، وہ ساتھ آ ملتے تو پھر قافلہ چلتا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی مریل گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا، اور قافلے والے اس کو آہستہ چلنے کا کہتے تھے۔ بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہی جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا، انہیں کیا معلوم یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل مکہ میں سے ایک بار کسی نے تقاضا کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک سمت میں اور دوسرا دوسری سمت میں، اس حد تک گرے کہ نظروں سے چھپ گئے اور پھر دونوں آن کر باہم مل گئے۔ قرآن نے اس معجزے کی تصدیق کی ہے، اور چاند پر جانے والوں نے چاند کے عین وسط میں ایک ایسی دراڑ کا مشاہدہ کیا ہے جو پورے چاند پر نظر آتی ہے۔ معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی،
پھر ساتوں آسمان کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا، فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اسی رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں اور آج تک سچ ہی ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت، عرب کے دو کونے تک سونے سے لدی پھندی ایک نوجوان عورت تنہ تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تنہ تنہا صنعاء سے حضر موت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلوا بھیجا۔ اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور اس کے دونوں بازو کندھوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران جب ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق ہو تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کی کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو میں معبد میں کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا گیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لابلب بھر گیا۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جنب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی اپنے گھر گیا اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔
اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار حویدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا، اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ تکلیف میں مبتلا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا، اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے تو قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ تو یہ تھے چند معجزات ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور ان کے فیض سے نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔